اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے وہ ایک نعمت ہے جو دنیا میں بھی نعمت ہے، کام آنے والی ہے، قبر آخرت میں بھی نعمت ہے، کام آنے والی ہے۔ بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے، مرنے سے پہلے کے ساتھ ہے۔ مثلا سورج چاند نعمت ہیں، لیکن ہمارے لیے نعمت کب تک ہیں؟ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں۔ رات اور دن ایک نعمت ہیں، سردی گرمی ایک نعمت ہے، کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں ایک نعمت ہیں، سواری مکان ہمارے لیے ایک نعمت ہے، لیکن کب تک ہے؟ جب تک ہم زندہ دنیا میں موجود ہیں۔ جب مر گئے ہم قبر میں چلے گئے، اب نہ ہمیں رات دن کی نعمت ہونے کی ضرورت، نہ سورج چاند کی ضرورت، نہ کھانے پینے کی ضرورت، نہ سواری مکان لباس کی ضرورت۔ ان ساری نعمتوں سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے، پھر یہ ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو صرف آخرت کے لحاظ سے نعمت ہیں، دنیا کے لحاظ سے ان پر الٹا وقت خرچ ہوتا ہے، صلاحیتیں خرچ ہوتی ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، بظاہر کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن اولاد ایسی نعمت ہے، یاد رکھیے کہ جب بھی کسی جوڑے کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلی خواہش عورت کی بھی مرد کی بھی، مرد کے ماں باپ کی بھی عورت کے ماں باپ کی بھی، سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب کتنا جلدی خوشخبری آتی ہے۔ ہر ایک کا یہ ایک فطری بات ہے۔ اولاد ایک ایسی نعمت ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس کو نکاح کا شوق نہیں ہے وہ میری جماعت میری امت میں سے بھی نہیں ہے۔ نکاح میری پیاری سنت ہے۔ تزوج الولود الودود، ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں اور زیادہ خامن سے محبت کرنے والی ہوں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اللہ سے اولاد کی دعا مانگ رہی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پہ آتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، آپ ہی بہتر وارث دینے والے ہیں، میری اولاد دیجئے، اولاد بھی ایسی دیجئے جو میری جائیداد کی بعد میں پہلے میرے مشن کی میرے دین کی وارث بنے۔ نبی جب دعا مانگ رہے اپنے وارث کی تو یاد رکھیے نبی کا مال نبی کی جائیداد وراثت نہیں ہوتی۔ میرے آقا کا صاف ارشاد ہے نحن الانبیاء، ہم جو انبیاء ہیں، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی وراثت نہیں ہوتی، وراثت نہیں ہوتی۔ نبی کا مال بطور وراثت کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ بیت المال کا ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی جو وارث مانگ رہا ہے تو وہ وارث مشن کا مانگ رہا ہے، دین کا مانگ رہا ہے، کلمے کا مانگ رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں بھی یہی تمنا ہو کہ ہماری اولاد ایسی ہو جو ہمارے بعد ہمارے کلمے کی وارث بنے، ہمارے دین کی وارث بنے، ہمارے قرآن کی وارث بنے۔ ہم نے جو دنیا میں دین کا مشن لیا ہے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ تبلیغ ہے، چاہے وہ خانقاہ ہے، چاہے وہ دین کا کوئی شعبہ ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو اسی شعبے کو اور زیادہ آگے بڑھائے اور چار چاند لگائے۔ یہ مشن، اب اس کے لیے انبیاء دعا مانگ رہے ہیں۔ کہیں دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ مجھے اولاد دے لیکن ذریۃ طیبہ، ایسی اولاد ہو جو پاک ہو۔ کس سے پاک ہو؟ طیبہ کا لفظ ہے، طاہر کا لفظ نہیں ہے۔ ایک طہارت ہوتی ہے، طہارت ظاہری پاکی کو کہتے ہیں، جیسے ہم وضو کرتے ہیں یہ طہارت ہے، ہم غسل کرتے ہیں یہ طہارت ہے، ہم تیمم کرتے ہیں یہ طہارت ہے، ہم گندا کپڑا دھو لیتے ہیں طہارت ہے، گندے جسم کی جگہ گندی دھو لیتے ہیں طہارت ہے۔ لیکن ایک ہے طیبہ، طیبہ کہتے ہیں کہ دل پاک ہو کفر سے،
دل پاک ہو شرک سے، دل پاک ہو بدعات سے، دل پاک ہو رسومات سے، دل پاک ہو گناہ کی محبت سے، دل پاک ہو گندی محبتوں سے، دل پاک ہو دنیا کی محبت سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، لالچ سے، طمع سے، حرص سے، ماں باپ کی نافرمانی سے مجھے ایسی اولاد دیجیے۔ طیبہ کی قید لگائی ہے۔ مطلق اولاد، صرف نسل بڑھانا، یہ اولاد کسی ایک نبی نے بھی اللہ سے نہیں مانگی۔ یہ اولاد تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے، یہ اولاد تو گائے بھینس کی بھی ہوتی ہے۔ صرف نسل بڑھانا کہ میرے بعد چلو کوئی میری زمینوں، دکانوں، مکانوں، فلاں فلاں کا وارث بنا رہے، یہ اولاد کسی نبی نے نہیں مانگی، اور یہ اولاد مسلمان کا مطمع نظر بھی نہیں ہے۔ مسلمان کی اولاد کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، کہیں اولاد کے ساتھ قید لگائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی اولاد دے جس کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اولاد ایسی عطا فرما جس اولاد کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دنیا میں ہوں تو ان کے کردار کو دیکھ کے، ان کے گفتار کو دیکھ کے، ان کے دینی کام کو دیکھ کے، ان کی نیکیوں کو دیکھ کے، ان کی ماں باپ کی خدمت کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ قبر میں جاؤں تو اولاد کی طرف سے نیکیاں آتی رہیں، اولاد کی طرف سے ایصال ثواب ہوتا رہے، میری آنکھیں قبر میں ٹھنڈی ہوں، آخرت میں ٹھنڈی ہوں، میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور کہیں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ بشارتیں دے رہا ہے، تجھے اولاد دے رہے ہیں، لیکن صرف اولاد نہیں، ایسی اولاد دے رہے ہیں غلامن حلیمہ، جو حلم و حوصلے والی ہوگی، بردباری والی ہوگی، جلد باز نہیں ہوگی، نیکی کرے گی بڑی سوچ سمجھ کے، گناہ سے بچے گی بڑی سوچ سمجھ کے، ماں باپ کے خلاف، خاندان کنبے قبیلے کے خلاف، کسی کے خلاف جلد بازی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حلم والی ہوگی، حوصلے والی ہوگی، بردباری والی ہوگی۔ اور کہیں قید لگائی ہے، آپ کو اولاد دے رہے ہیں لیکن غلامن علیمہ، علم والی اولاد دے رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے وہ علم وحی ہے، وہ علم شریعت ہے، وہ علم قرآن ہے۔ تو گویا اللہ بتلا رہے ہیں کہ اولاد بڑی نعمت ہے، لیکن نعمت کی قدردانی ہوتی ہے، نعمت کا شکرانہ ہوتا ہے۔ قیمتی نعمت کو گند میں کوئی نہیں ڈالتا۔ یہ دنیا کے ٹکے، یہ کار کوٹھیاں بنگلے، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں جیفتن، یہ مردار ہیں، یہ گند ہیں، اس گند کے لیے اولاد نہ مانگو، اس گند میں اولاد کو ڈال کے نہ جاؤ، خدا کے لیے اولاد کو مسلمان بنا کے جاؤ، اولاد کو نیک بنا کے جاؤ۔ کاروں کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، زمینوں میں، جانوروں کے ڈھیروں میں اولاد کو ڈال کے گئے تو گویا تمہیں اللہ نے ہیرا دیا تھا، تم نے ہیرے کو لیٹرین میں پھینک دیا ہے۔ یہ تو گند ہے۔ تم اولاد اس لیے مانگتے ہو، اولاد کے لیے یہی کامیابی سمجھتے ہو۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جی میری اولاد نے کوٹھی بنا لی بڑی کامیاب ہو گئی، میری اولاد نے کار لے لی بڑی کامیاب ہوگی۔ اللہ کی قسم ہے اگر دین نہیں ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے، اور اگر دین کے ساتھ اللہ کاریں بھی دے، اللہ کوٹھیاں بھی دے، اللہ بینک بیلنس بھی دے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اور دے۔ لیکن وہ مال جو دین کے بغیر ہو پھر وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام روزانہ دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بند کمرہ ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور بغیر اسباب کے، ما وراء الاسباب، فوق الاسباب، خرق کے عادت۔ اب حضرت مریم کو یہ مل رہا تھا نا، حضرت مریم کوئی نبی نہیں تھی، حضرت مریم کوئی نبی کیا کہہ سکتے ہیں، کیا تھی؟ مادرزاد ولی تھی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عورت مادرزاد ولی تھی۔ تو بے موسم کے بند کمرے میں بغیر اسباب کے یوں رزق کا آ جانا، اس کو کیا کہو گے؟ اس کو ولی کی کرامت کہو گے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے انبیاء کے معجزات برحق ہیں اور اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔
انبیاء کا معجزہ بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا اپنا نہیں ہوتا۔ ولی کی کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے، ولی کا اپنا فعل، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اس لیے جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں ہاتھ اٹھا لیے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں ہی اسی حالت میں، یا اللہ تو جب بے موسم پھل یہاں دے سکتا ہے تو ہم بے شک بوڑھے سہی، میری بیوی بانجھ سہی، اولاد کی صلاحیت نہ سہی، لیکن یہاں بھی تو بند کمرے میں دے رہا ہے، ایسے پھل دے رہا ہے، ایسا رزق دے رہا ہے جو اس علاقے میں اس موسم میں ہے ہی نہیں، تو پھر تو ہمیں بھی بے موسمہ پھل دینے پر، اولاد دینے پر قادر ہے۔ اس لیے فرمایا کبھی بھی اللہ سے مایوس نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، لیکن پکارا کس کو ہے اللہ کے نبی نے؟ اپنے رب کو پکارا ہے۔ کسی اور کے پاس منت منوتی کے لیے بکرے چھترے لے کے، مرغے لے کے کسی اور مزاروں پر نہ خود گیا، نہ بیوی کو چکر لگوائے، نہ وہاں جا کر کوئی دھاگے باندھے، نہ وہاں جا کر کچھ اور کیا ہے، نہ وہاں 7 راتیں نہ 9 راتیں۔ اگر دروازہ دیکھا ہے تو کس کا دیکھا ہے؟ اللہ کا دیکھا ہے۔ دروازہ کھٹکایا ہے تو کس کا کھٹکایا ہے؟ اللہ کا کھٹکایا ہے۔ تو فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، قال فرمایا زکریا علیہ السلام نے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ دے دیجئے، حب لی کا لفظ ہے، حب کہتے ہیں بلا عوض، بلا استحقاق کے دے دینا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا میری نیکیوں تو ہیں، میں بھی تو بڑا سجدے کرتا ہوں، بڑی سخاوتیں کرتا ہوں، تیرے دین کا بڑا کام کرتا ہوں، پھر بھی میری جھولی آباد نہیں ہے۔ نہیں، حبلی، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو نے جو دینا ہے محض اپنا فضل دینا ہے، محض اپنا فضل دینا ہے، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، عوض کے ساتھ نہیں، بلا عوض دینا ہے۔ اور میں مستحق کی بات بھی نہیں کرتا کہ میں حقدار ہوں اس لیے دے، میں حقدار نہیں بھی ہوں تب بھی مجھے آپ عطا فرما دیجئے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کئی مرتبہ دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں بخش دے، چاہے ہم بخشش کے حقدار نہیں پھر بھی تو بخش دینا، تو قادر ہے نا، تیرے سے کس نے پوچھنا ہے، تو ہمارے گناہ معاف کر دے، جائے کہ ہم حقدار نہ ہوں پھر بھی معاف کر دے۔ تو اللہ سے یوں ہی مانگنا چاہیے، اور اسی کا نام عاجزی ہے۔ ذریۃ طیبہ، اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا انک سمیع الدعاء، دعاؤں کا سننے والا صرف تو ہے، شور و پکار کا سننے والا صرف تو ہے، آہو بکا کا سننے والا صرف تو ہے، کسی کے رونے دھونے کو سننے والا صرف تو ہے، کون تنہائی میں تیرے سے کہاں کیا مانگ رہا ہے صرف تو جانتا ہے۔ ظاہر میں تو لوگ بظاہر مخلوق کے سامنے خوش رہتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں کتنے رنجیدہ ہیں، وہ کیا ارمان لیے پھرتے ہیں، کیا وہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ یہ صرف تو ہی سنتا ہے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔